اس سے آپ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ لڑکوں کے کوئی حقوق نہیں ہے؟ لڑکا اگر گناہ کرے تو وہ گناہ ہے، لڑکی گناہ کرے تو اس کی معافی دے دی جائے۔ میں مفتی کاظمی کے حق میں ہوں کیونکہ مفتی کاظمی نے اپنی بیٹی کے حق کے لیے آواز اٹھائی۔ دوبارہ شادی ہوگی اس کی، کسی لڑکے کے پاس جائے گی، وہ لڑکا اس کو تانا دے گا کہ تو کتنی راتیں زہیر کے ساتھ سوئی تھی۔ ایک لڑکی پہلے گھر سے بھاگتی ہے، والدین کی عزت کو رسوا کرتی ہے اور اپنے یار کے پاس پہنچ جاتی ہے، پھر جب اس سے دل بھر جاتا ہے کچھ مہینے کچھ سال گزرنے کے بعد تو واپس اس لڑکے کو تباہ و برباد کر کے واپس اپنے والدین کے پاس آ جاتی ہے، اور ابھی بھی یہ لڑکیاں اس معاشرے میں کہتی ہیں کہ ہم مظلوم ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اے ڈی ملک اور میرے ساتھ موجود ہیں فیصل خان سوری۔ آج ظاہرہ کے حوالے سے ہم آپ کو وہ بڑی خبر سے آگاہ کریں گے جس کے بارے میں ابھی تک ہم نے یا کسی اور نے آپ کو نہیں بتایا۔ وہ خبر کیا ہے؟ وہ خبر کے حوالے سے میں تھوڑی سی آپ کو آگاہ کر دیتا ہوں کہ زارا کاظمی جب عدالت آئی اور اس نے عدالت کے سامنے اپنا موقف دیا کہ میں اپنے والدین کے ساتھ جانا چاہتی ہوں، اس موقف کو دینے کے بعد اس نے جب اس کو انتظامیہ واپس اسی شیلٹر ہوم میں لے کر جاتی ہے تو وہ لڑکی زاروں قطار روتی رہتی ہے۔ اس کے بعد اس نے اپنا ایک پیغام بھی دیا کہ میرے شوہر ظہیر تک میرا یہ پیغام پہنچا دیجیے گا، آپ سے بڑی مہربانی ہوگی، کیونکہ اس کو یہ میرا موقف سن کر اس کو بہت بڑا دھچکا لگا ہوگا۔ یقیناً اس کے لیے یہ کسی دھچکے سے کم نہیں تھا کہ جس سے وہ بے پناہ محبت کرتا تھا یا وہ اس سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی، اور آج جب اس نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا کہ اس نے کہا کہ میں اپنے والدین کے ساتھ واپس جانا چاہتی ہوں۔ فیصل کے پاس بھی کچھ اہم خبریں ہیں، کچھ اہم معلومات ہیں جو آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کرنا چاہتا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ایک نئی روایت قائم کی گئی ہے اس کیس کے حوالے سے۔ وہ کیا اہم روایت ہے اور اس روایت کو کیا آپ لوگ ایکسیپٹ کر سکیں گے یا نہیں، یہ اس کے بارے میں بھی ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے، لیکن آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے یہ مکمل ویڈیو سننی ہے، دیکھنی ہے، اور پھر اس کے بعد اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ فیصل، سب سے پہلے آپ سے جانتے ہیں کہ آپ کے پاس کیا اہم خبریں ہیں؟ سر، آج کی سب سے بڑی خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ آج پری قبرستان گئی تھی اپنی دادی کی قبر پہ دعائے مغفرت کرنے کے لیے، اور وہاں پہ جب اس نے دیکھا کہ مجھے دیکھتے ہی لوگوں کا رش لگ چکا ہے، ہجوم لگ چکا ہے، تو اس نے فوری وہاں سے حرکت کی قبرستان سے اور وہ گاڑی میں جا کے بیٹھ گئی۔ اس سے ثابت یہ ہوا کہ وہ ابھی اس موڈ میں نہیں ہے یا ابھی اس کا دماغ ایکسیپٹ نہیں کر پا رہا کہ میں ظہیر سے دور ہو چکی ہوں۔ ایکچولی میں یہ ہوا ہے کہ چلی تو گئی ہے اپنے پیرنٹس کے پاس، لیکن جس شخص کے ساتھ وہ 3 ماہ رہی، صبح کے ٹائم، دوپہر کے ٹائم، شام کے ٹائم، پھر رات کے ٹائم اپنے محبوب کے ساتھ، اپنے شوہر کے ساتھ وہ سوئی، جس کی باہوں میں اس کو سکون ملا، آج وہ اس سے دور ہے۔ اور ہم کہہ رہے ہیں، بہت سے جعلی یوٹیوبر، سستے یوٹیوبر یہ بیانات دے رہے ہیں کہ آج وہ اپنے پیرنٹس کے پاس چلے گی۔ اس سے آپ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ لڑکوں کے کوئی حقوق نہیں ہے؟ آپ لڑکا اگر گناہ کرے تو وہ گناہ ہے، لڑکی گناہ کرے تو اس کی معافی دے دی جائے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عورت کارڈ کھیلا جا رہا ہے، جو عورت مارچ میں ہوتا ہے کہ ہمیں ہر مرد کے ساتھ سونے کی اجازت دی جائے، ہمیں ہر مرد کے ساتھ دوستی کرنے کی اجازت دی جائے، ہم جس مرد کو پسند کرتے ہیں اس کے ساتھ رہنے کی اجازت دی جائے، نکاح کو عام نہ کیا جائے بلکہ زنا کو عام کیا جائے۔ یہ چیز ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ میں مفتی کاظمی کے حق میں ہوں کیونکہ مفتی کاظمی نے اپنی بیٹی کے حق کے لیے آواز اٹھائی۔ اس نے کہا کہ بھائی میری بیٹی نے زنا کیا، میری بیٹی کے ساتھ ریپ ہوا، میری بیٹی کو مارا گیا، میری بیٹی کو انجیکشن لگائے گئے، میری بیٹی کے ساتھ ہر وہ غلط کام ہوا جو اس معاشرے میں ہو سکتا ہے، ممکنہ بات ہے، وہ سب کچھ ہوا، اور پھر اس کے باپ نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا۔ اب بیٹی کا فیوچر کیا ہے؟ جب کسی شوہر کے پاس دوبارہ شادی ہوگی، اس کی کسی لڑکے کے پاس جائے گی، وہ لڑکا اس کو تانا دے گا کہ تو کتنی راتیں ظہیر کے ساتھ سوئی تھی، تو نے ازدواجی تعلق قائم کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ فیصل، نکاح بھی تو انہوں نے کیا ہوا ہے نا؟ نکاح تو کیا ہے، لیکن جب بالفرض کھلا لے لیتے ہیں، بالفرض پری کو چھڑوا لیتے ہیں، جان چھڑوا لی، ظہیر کا اور پری کا کوئی تعلق نہیں رہا، لیکن بعد میں جب دوسرے شوہر کے پاس جائے گی، منوا لیا، پری نے دوسرا نکاح بھی کر لیا، پری دوسرے لڑکے کے پاس چلی گئی۔ سر، یہ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے۔ شوہر پوچھتا ہے
کہ بھائی جب تم ظہیر کے ساتھ تھی تو تمہارے ازدواجی تعلق کس طرح کے تھے, بالکل تمہارے ساتھ پہلی رات اس نے کیا کیا تھا, اور اس کو پتہ چل جاتا ہے نا. ایگزیکٹلی. اور سر ہم ایک دوسرے کو نہ بھی جانتے ہو نا تو پھر بھی شوہر اپنی بیوی سے سوال کرتا ہے, یہ ہمارے معاشرے کا المی ہے. فیس بک پہ بہت سی پوسٹیں آپ دیکھتے ہوں گے, لیکن جو اتنا وہ ہائی لائٹ ہوا کیس, اس حوالے سے اگر وہ لڑکا نہیں پوچھے گا تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے, ایسا ممکن نہیں ہے. فیصل لڑکا ہی نہیں خالی پوچھے گا, لڑکے کے والدین بھی, سسرال والے بھی پوچھیں گے, بالکل, کیونکہ یہ نارمل سی بات ہو چکی ہے. اور ہمیں دیکھیں, ہم اس لڑکی کے ساتھ ہمارا بہت رشتہ قائم ہو چکا تھا, وہ ہماری بچیوں جیسی ہے, بالکل, بے شک, ہماری بہنوں جیسی ہے, تو ہم کسی قسم کا بھی اس پر کوئی ایسا الزام نہیں لگا سکتے, کیونکہ اس نے نکاح کیا سب سے پہلے. بے شک وہ ظہیر کے ساتھ اس نے 2-3 ماہ گزارے ہیں اکٹھے, لیکن اس سے گزارنے سے پہلے انہوں نے فوری نکاح کیا تھا, ایک پاک رشتے کو اپنایا تھا. ایسا ہی ہے. لیکن اس پاک رشتے کو تڑوانے کے لیے اس کا باپ بھی سرفرست تھا, اس کی والدہ بھی سرفرست تھی, اور بہت سارے ایک جبران ناصر, ہاں جبران ناصر, لیکن نا وہ ایک لابی ہے, اور لابی کون سی, ایک قادیانی لابی ہے, وہ اس کیس میں انوالو تھی, اور آخر کار انہوں نے بہت کچھ معاملات کو سیٹل کیا. فیصل آپ نے جو خبر دی کہ وہ آج اپنی دادی یا کسی اپنے بڑے بزرگ کی قبر پر فاتح خوانی کے لیے گئی تھی, تو یہ خبر آپ نے تو دیکھ لی اور آپ نے دے بھی دی میرے دیکھنے والوں کو, لیکن اس خبر کے بارے میں بھی جب میں نے نیوز پیپر پڑھا تو مجھے بھی دیکھنے کو ملی. لیکن یار یہ کتنے جاہل لوگ ہیں جو ہماری خبروں کو سنتے ہیں, ہماری باتوں کو سنتے ہیں, اپنا کنٹینٹ لیتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں اور حرام کماتے ہیں. اصل میں یہی بات ہے. اب میں جو خبر اپنے ناظرین کو بتانے والا ہوں, کیونکہ میں نے کمیونٹی میں لکھا تھا کہ آج میں دھماکے دار خبر سے آپ کو آگاہ کروں گا. بالکل. فیصل, زارا کاظمی جب عدالت آئی, اس کو پولیس کی کسٹڈی اور ساتھ شیلٹر ہوم کا عملہ موجود تھا. وہ لڑکی عدالت میں آئی, عدالت کے روبرو اس نے اپنا بیان ریکارڈ کروایا, واپس وہ شیلٹر ہوم چلے گئی. اب جب جیسے ہی وہ عدالت سے نکلی ہے, آپ نے صرف عدالت سے نکلتے ہوئے پولیس وین میں بیٹھتے ہوئے اس لڑکی کو دیکھا. اس کے بعد سے لے کر ابھی تک کوئی اس کی تصویر, کوئی فوٹیج, کچھ نہیں آیا. کیوں نہیں آیا, یہ آپ بالکل یہ سوال ہے. وہ اب میں ناظرین آپ کو اس طرف لے کے جا رہا ہوں کہ اس لڑکی نے جب عدالت میں اپنا بیان دیا اور اس کے بعد وہ گئی واپس شیلٹر ہوم میں, کیونکہ کاغذی کاروائی ہونی تھی, اس کے بعد ہینڈ اوور کرنا تھا. اب لڑکی سارا راستہ روتی گئی ہے, زارو قطار. اچھا, ٹھیک ہے جی. اور اس نے کہا ہے کہ ظہیر کو میرا یہ پیغام دے دینا, کیونکہ میرا یہاں رہنا, میں جتنے بھی 5-4 ماہ سے یہاں پر قید تھی, میں ایک قیدی کی حیثیت سے زندگی گزار رہی تھی, مجھے نہیں پتا تھا باہر کیا ہو رہا ہے. ظہیر کے بارے میں مجھے بہت کچھ بتایا, میرے والدین میرے پاس جب بھی ملنے آئے انہوں نے مجھے ہر ظہیر کے بارے میں بری بات بتائی جو کہ میں نہیں سننا چاہتی. اور میں نے یہ سوچا, میں نے یہ فیصلہ کیا, اگر میں یہیں قید رہی تو شاید میں ساری زندگی یہاں پہ بیت جائے, کیونکہ میرے والدین بہت بڑے ضدی ہیں. اور اگر میں عدالت میں جا کر دوبارہ سے ظہیر کے حق میں بیان دیتی ہوں کہ میں اس کے ساتھ جانا چاہتی ہوں, تو یہ میرا پیچھا پھر بھی نہیں چھوڑیں گے. یہ اس لڑکی کا پیغام ہے, اور یہ ان لوگوں کو پتہ ہے, جو لوگ ہماری ویڈیو سنتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ میں جو خبر آپ کو دیتا ہوں اس میں 1000% صداقت ہوتی ہے. اب اس لڑکی نے یہ کہا کہ میں یہاں سے آزاد ہو کر, میرے پاس آخری آپشن یہی تھی کہ میں عدالت میں جا کر اپنا بیان ریکارڈ کرواؤں کہ میں والدین کے ساتھ جانا چاہتی ہوں. اب جب وہ چلا گئی ہے والدین کے پاس, اب وہ لوگوں کے ساتھ ملے گی, لوگوں کی باتیں سنے گی, لوگوں کو اپنا درد ایکسپلین کرے گی. جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جی زارا کے ساتھ بہت بڑے ظلم ہوئے ہیں, میں چاہتا ہوں, میری خواہش ہے, میری نہیں بلکہ میرے پورے پینل کی خواہش ہے, بلکہ لاکھوں لوگوں کی خواہش ہے کہ وہ لڑکی کیمرے کے سامنے آئے, ایک پریس کانفرنس کرے, لوگوں کو بتائے, عوام کو بتائے اس کے ساتھ کس کس نے کیا کیا ظلم کیا. ہمیں دیکھیں, لوگ کاظمی صاحب کے بیان سن کر منگوا کر بڑے خوش ہو رہے ہیں. ایسا ہی ہے. مجھے اس باپ کی اس حرکت پر شرم آ رہی ہے جس کی بیٹی گھر سے بھاگتی ہے, پہلے ماں باپ کو اجاڑتی ہے, پہلے ماں باپ کو برباد کرتی ہے,
پہلے ماں اور باپ کے رشتے کو پامال کرتی ہے, الزامات اس کی دیتی ہے, عزت کو رسوا کرتی ہے, ایسے اور اپنے ایک دوست کے پاس چلی جاتی ہے, اپنے یار کے ساتھ چلی جاتی ہے, اور پھر اس کے بعد وہ اپنے والدین کے بارے میں بہت ساری ایسی باتیں بتاتی ہے جو کہ ابھی بھی ریکارڈ کا حصہ ہے. بالکل ایسے ہے. لیکن یہاں میں ان کے والدین کو بھی اپریشیٹ کروں گا کہ بچے غلطی کر جاتے ہیں, انہوں نے پیچھا نہیں چھوڑا, وہ ڈٹے رہے, وہ لگے رہے چاہے جیسے بھی. لیکن جو انہوں نے یہ ریت پیدا کر دی ہے نا کہ ایک باپ جس کی بیٹی گھر سے بھاگ گئی ہے, وہ عدالت میں جا کر کورٹ میرج کر لیتی ہے, وہ بھاگتی ہے, وہ راتیں گزارتی ہے, اپنے سسرال میں رہتی ہے, شوہر کے ساتھ رہتی ہے, وہ اپنے باپ کے بارے میں ہر طرح کے باتیں بتاتی ہے. لیکن آج وہی باپ ان جھوٹے لوگوں کو ایک ویڈیو میسج ریکارڈ کر کے بھیج رہا ہے سبھی کو الگ الگ کہ جی آپ کا بہت شکریہ, آپ نے بہت بڑی جنگ لڑی. لیکن کیا میرا یہ آپ سب سے سوال ہے جن کی بیٹیاں گھر سے بھاگی ہیں یا کچھ عرصہ بعد وہ واپس لوٹی ہیں, کیا ان والدین کو بھی چاہیے کہ وہ اس طرح کے پیغامات ریکارڈ کر کے سوشل میڈیا کی زینت کریں؟ بالکل. کیا ان والدین کی عزت نہیں ہے؟ کیا یہ والد, کیا اس بیٹی نے کوئی ایسا کارنامہ سر انجام دیا کہ جس سے آپ لوگوں سے مبارک باتیں سمیٹ رہے ہیں؟ ایسے ہے. کون سا ایسا کارنامہ کر دیا سر انجام, ہمیں بھی تو بتایا جائے نا. لیکن افسوس کی بات ہے یہ جن لوگوں کو پیغامات ریکارڈ کر کے بھجوائے گئے ہیں ان میں سے بہت سارے لوگ تو ہمیں ملے ہیں اور ہمارے سامنے فون کر رہے ہیں, مس کالیں کر رہے ہیں, اور واپس کال آئی اور کال کر کے جو طاہر صاحب ہیں وہ پوچھتے ہیں آپ کون ہیں, تو جناب ایک صاحب فرماتے جی میں بٹ صاحب ہوں جی, ٹھیک ہے نا, اور سر کیسے ہیں, میں نے آپ کے حق کے لیے. یہ ان گناہگار کانوں نے سنے ہیں فون ان کے اپنے سامنے, پھر ان کو ریکارڈ کروائے جاتے ہیں اور پھر ان کو پیغامات یہ اپنے سٹیٹس پر لگاتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں. لیکن بد قسمت ہے وہ باپ جو خود پورے معاشرے میں رسوا ہو رہا ہے, جو اپنی چھوٹی چھوٹی بیٹیوں کے آنے والے فیوچر کو تباہ کر رہا ہے. جاہلیت ہے. میں صرف آپ سے ریکویسٹ ہے, کیونکہ آپ ہمیں بڑے غور سے سنتے ہیں, ہمیں جب اس لڑکی نے ایک بار نہیں کئی بار اپنا بیان ریکارڈ کر کے دیا تھا اور عدالتوں نے شوہر کے ساتھ جانے کی اجازت دی, اور یہ تڑپتے تھے کہ وہ مائنر ہے, اس کے بیان کی کوئی حیثیت نہیں. آج ہم نے تو نہیں کہا کہ وہ لڑکی مائنر ہے, اس کے بیان کی تو کوئی حیثیت نہیں, ہم نے تو تہ دل سے تسلیم کیا, بالکل, کیونکہ پری ہماری تھی, ہماری وہ بھابھی ہے, بالکل, ہماری وہ بچوں جیسی ہے, ہماری وہ بہنوں جیسی ہے. ہم نے پہلے دن سے کہا تھا کہ اس لڑکی کا فیصلہ ہمارا فیصلہ. بالکل, یہ آپ کی بات بہت پیاری ہے کہ اب مائنر نہیں ہے کہ بچی نے کہا کہ میں نے پیرنٹس کے پاس جانا ہے, اب بیان اس نے تسلیم کر لی ہے. لیکن جب وہ کہتی تھی میں اپنے شوہر کے پاس جاؤں گی تب مائنر ہے, مائنر کا رولا ڈالا ہوا ہے. اور مجھے آپ لوگوں کو شرم نہیں آتی کہ ایک لڑکا جو اس کے لیے تڑپ رہا ہے, جو اس کے لیے درد رکھتا ہے, بجائے اس کے کہ اس کے ساتھ عزت کے ساتھ اپنی بیٹی کو بیاہ دیا جائے, آپ اس بغیرت حرامی کو اپنی بیٹی دینے کو تسلیم کر لیں گے جو شرابی ہو, جو نماز نہ کبھی پڑھی ہو, جس نے جو بے حیا ہو, بے شرم ہو. میں نے ایسے 2 ٹکے کے یوٹیوبرز کے بیانات سنے ہیں جو حرامزادے ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ یہ مثال پیدا کر دی ہے مہدی کاظمی نے. اوے تمہیں شرم آنی چاہیے, جب تم کسی کی محبت میں مبتلا ہوتے ہو تو کیا تم یہ کرتے ہو کہ بھائی ٹھیک ہے میں زنا کروں گا, بس ریپ کروں گا اور لڑکی کو دوبارہ اس کے ماں باپ کے پاس بھیج دوں گا. اور بغیر تو تمہیں شرم آنی چاہیے تھی اس طرح کے بیانات دیتے ہوئے. تمہیں اپنی بہن بیٹی کی عزت کا خیال ہوتا تو تم یوٹیوب پہ آ کے اس طرح کی بے حیائی نہ پھیلاتے, بلکہ تم 2 خاندانوں کو آپس میں ملواتے اور کہتے کہ محبت بانٹو, نفرتوں سے دور رہو. تمہیں شرم آنی چاہیے جو کراچی میں تیار ہو کے اب جائیں گے اور آدمی کی بیٹی کا بیان ریکارڈ کریں گے اور اس سے پوچھیں گے تمہارے ساتھ کتنے لوگوں نے ریپ کیا, اور بغیر تو تمہارے اندر یہ سینس نام کی کوئی چیز نہیں ہے, دماغی طور پہ تم نااہل جاہل ہو چکے ہو. فیصل آخر میں صرف چند الفاظ کہوں گا, بالکل, کہ اس لڑکی نے, زارا کاظمی نے جب عدالت میں بیان دیا اور لوگوں نے خوشیاں منائی اور بہت سارے چینلوں نے بریکنگ نیوز کے حوالے سے بھی اس خبر کو چلایا, لیکن سمجھ سے بالا تر ہوں کہ ایک لڑکی پہلے گھر سے بھاگتی ہے, والدین کی عزت کو رسوا کرتی ہے اور اپنے یار کے پاس پہنچ جاتی ہے. ایسا ہی ہے. پھر جب اس سے دل بھر جاتا ہے کچھ مہینے کچھ سال گزرنے کے بعد, تو واپس اس لڑکے کو تباہ و برباد کر کے واپس اپنے والدین کے پاس آ جاتی ہے. اور ابھی بھی یہ عورتیں, یہ لڑکیاں اس معاشرے میں کہتی ہیں کہ ہم مظلوم ہیں. میں یہاں پہ آپ کی بات شاید ختم ہونے والی ہے, میں یہاں پہ ایک بات کہوں گا,
لڑکوں کے ساتھ سو کے اور پھر بعد میں کہنا کہ لڑکا غلط تھا، اس لڑکی کو طوائف کہا جاتا ہے. ذرا خیال کیجئے گا، اپنی بیٹی کو عزت نہ دیجئے. اگر وہ بھاگ کے چلی گئی ہے تو 2 خاندانوں کو ملوائیے، اسے دور نہ کیجئے اپنے شوہر سے. دوسرے شوہر کے پاس جائے گی تو ذلت کا نشانہ بنے گی. اب مزید بھی کچھ اس حوالے سے کچھ اہم خبروں کے ساتھ ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ نگہبان.